پیسہ حرام نہیں کمانا چاہیے. یہ صرف یو کے کی بات نہیں ہے کہ یو کے میں ہی پیسہ حرام نہیں کمانا چاہیے. دنیا کے آپ کسی بھی کونے میں ہو, کہیں بھی حرام کمانے کی اجازت نہیں دی گئی. نہ ہمارے اسلام نے نہ انسانیت ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ حرام پیسہ کمانا چاہیے. حرام پیسے سے ہمیشہ منع کیا گیا ہے, خواہ آپ کتنے ہی مجبور کیوں نہ ہو. حرام پیسوں کے بارے میں کبھی بھی یہ نہیں کہا گیا ہے کہ ہاں آپ حرام کھا سکتے ہو, حرام کما سکتے ہو, حرام کر سکتے ہو. واچ, شیئر اینڈ لائک کرنا نہ بھولیے. پیسہ حرام نہیں کمانا چاہیے. یہ صرف یو کے کی بات نہیں ہے کہ یو کے میں ہی پیسہ حرام نہیں کمانا چاہیے, بلکہ یو کے, انڈیا, پاکستان, یو ایس اے, امریکہ, دنیا کے آپ کسی بھی کونے میں ہو, کہیں بھی حرام کمانے کی اجازت نہیں دی گئی. نہ ہمارے اسلام نے نہ انسانیت ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ حرام پیسہ کمانا چاہیے. حرام پیسے سے ہمیشہ منع کیا گیا ہے. اینڈ خواہ آپ کتنے ہی مجبور کیوں نہ ہو, حرام پیسوں کے بارے میں کبھی بھی یہ نہیں کہا گیا ہے کہ ہاں آپ حرام کھا سکتے ہو, حرام کما سکتے ہو, حرام کر سکتے ہو. حرام سے ہمیشہ منع کیا گیا ہے. اینڈ آپ اسی لیے دین میں بھی یہی ہے کہ اپنے حلال رزق کمانے کے لیے محنت مزدوری کرو. محنت مزدوری کر کے سیکھو, سیکھ کے کاروبار کرو, آگے آؤ. مطلب کہیں پہ بھی آپ کو یہ حرام کے بارے میں کوئی حدیث یا کوئی روایت نہیں ملے گی کہ آپ بہت ہی مجبوری میں آپ حرام کر دو. حرام سے ہمیشہ منع کیا گیا ہے. مولا علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ کیا یہ حرام بھی انسان کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے, تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ رزق انسان کی قسمت میں وہی ہے جو عالم ارواح میں لکھا ہوا ہوتا ہے. اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ انسان نے اس کو کس طرح اپنے لیے حاصل کرنا ہے. کیا اس کو حلال طریقے سے وہ چاہیے یا وہ حرام طریقے سے. مطلب یہ کہ اگر انسان کی قسمت میں 10 پاؤنڈ ہے, 10 پاؤنڈ ہے, تو وہ 10 پاؤنڈ ہی اس کو ملیں گے. لیکن اب یہ آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ کو وہ 10 پاؤنڈ حلال طریقے سے چاہیے کہ وہ حرام طریقے سے چاہیے. تو میں کہتا ہوں کہ کہیں پہ بھی آپ کو کوئی بھی اجازت نہیں دے گا, بلکہ ہماری انسانیت جو ہے وہ بھی کوئی دنیا کا قانون, کوئی کسی ملک کا قانون آپ کو اجازت حرام کا کبھی بھی آپ کو نہیں دے گا. حرام بالکل نہیں کرنا چاہیے. میں ایک اور بات اپنے دوستوں کو کرتا ہوں کہ اگر فرض کرو انسان حرام کماتا ہے, اینڈ اب ایک ٹائم ہوتا ہے, ایک لڑک پن ہوتا ہے, شادی ہو جاتی ہے, بیوی بچے ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں بہت مجبور ہوں, حلال طریقے کے مواقع نہیں مل رہے. حلال طریقے کے مواقع کبھی بھی انسان کے لیے بند نہیں ہوتے. انسان کے لیے ایک در بند تو 100 در کھلے. یہ مطلب ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ ایک در فقیر کے لیے بند تو 100 در کھل جاتے ہیں. فقیر سے مراد ہے کہ مومن سے مراد ہے کہ ایک سچا مسلمان. تو کبھی بھی انسان کے لیے دروازے کبھی بھی بند نہیں ہوتے, کبھی بھی بند نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں آپ دعا کرو اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دروازے کھول دے گا. تو میں ہمیشہ یہی بات کرتا ہوں کہ اگر فرض کرو ایک انسان ہے اور اس کے بال بچے ہیں, اینڈ وہ اس کے لیے حلال رزق پیدا کرنے کی بجائے وہ حرام کرتا ہے, تو ایک ٹائم ہے کہ چلو ٹھیک ہے, مطلب اس کے بچے ابھی چھوٹے ہیں, ایک ٹائم آئے گا اس کے بچے بڑے ہو جائیں گے. جب بڑے ہو کے وہ اپنے پیرنٹس سے پوچھیں گے کہ بھئی آپ کے پاس یہ اتنا مال حال کہاں سے آیا, تو میں کہتا ہوں کہ وہ ماں باپ جو ہے وہ اپنے بچوں کو جواب نہیں دے پائیں گے. مطلب ہے کہ اگر دے پائیں گے بھی تو ڈٹ کے نہیں دے پائیں گے, مطلب جھک کے یا شرم سے, یا سر ان کا جھکا ہوا ہوگا. تو ونعوذ باللہ, مطلب ہے کہ جھکنے سے مراد ہے کہ وہ اپنی جو وہ سچائی ہے وہ کبھی بھی ظاہر نہیں کریں گے. تو اگر آپ فرض کرو آپ ادھر اپنے بچوں کے سامنے اپنی سچائی ظاہر نہیں کر سکتے, تو ونعوذ باللہ پہ اپنا محشر کے دن, قیامت کے دن آپ اللہ کو کس طرح بتاؤ گے, کس طرح دکھاؤ گے کہ میں نے یہ رزق, یہ مال حال میرے پاس کہاں سے آیا. بات آ جاتی ہے ہمارے ینگسٹرز کے اوپر. ہمارے ینگسٹرز آج کل لوگوں کی ویڈیوز وغیرہ دیکھ کے امپریس ہو جاتے ہیں اور غلط طریقے پہ چلے جاتے ہیں, اور غلط ٹرین کی پٹلی پہ, مطلب ہے کہ ایک قسم کی وہ اپنی گاڑی چلاتے ہیں. مینز یہ کہ آپ شارٹ کٹ کے لیے زیادہ سوچتے ہو اور شارٹ کٹ سے زیادہ پیسہ بنانے کی کوشش کرتے ہو. ایسی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہو کہ جس میں زیادہ تر
اسلام کے خلاف چیزیں آتی ہے. مطلب یہ کہ چلو ایکٹنگ، ایک گانے کے اوپر ڈبنگ یا تھوڑی بہت ماڈلنگ وغیرہ، وہ تو دور کی بات ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں زندگی میں کہیں نہ کہیں تو ایک موڑ آئے گا کہ وہ آپ کو خود اپنا ضمیر ملامت کرے گا کہ یہ پیسے آپ کے پاس کہاں آئے، یہ آپ نے ایک حرام طریقے سے کمائے ہیں. تو ایک شوق کی بات تو الگ، اسلام اس کی بھی کبھی آپ کو اجازت نہیں دے گا کہ چلو ایک شوق سے انسان کچھ کرتا ہے، جیسے کہ ماڈلنگ ہو گئی، ایکٹنگ ہو گئی، ڈائلاگ وغیرہ، یہ وہ ایک شوق کے حد تک تو بالکل ٹھیک نہیں ہے، بالکل ٹھیک نہیں ہے. لیکن اگر کوئی کرتا ہے، لیکن اگر حلال رزق کے ساتھ اگر اس کو آپ مکس کر دو اینڈ یہ اپنے جو حلال کمایا ہوا ہے اس کے ساتھ بھی آپ اس کو ملا دو، تو آپ کا وہ حلال بھی ایک قسم کا حرام ہی بن گیا. تو اس چیز کی آپ کو نہ تو انسانیت اجازت دیتی ہے، نہ آپ کو اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے. تو یہ ایسے نہیں کرنا چاہیے. تو بنعوذ باللہ اگر آپ ادھر اپنے بچوں کو جواب نہیں دے سکتے تو محشر کے دن اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دو گے. ہمارا ایک مسلمان دوست تھا ادھر یو کے میں، تو اس نے ایک عیسائی کے ساتھ، ہمارے زیادہ تر ادھر یو کے میں ہمارے ساتھ زیادہ تر کرسچن ہی ہوتے ہیں، تو لین دین ہوتا ہے اوبیسلی، دکانوں میں، کاروبار میں، کام کاج میں. تو اس کے پاؤنڈ کے حساب سے میں آپ کو ایک مثال لوں گا. 100 پاؤنڈ کا تھوڑا بہت ڈفرنس آیا تھا، ان دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کیا تھا. تو ہمارے یہ مسلمان بھائی کے پاس اس کرسچن بھائی کے 100 پاؤنڈ آ گئے تھے. تو وہ مجھے بات بتا رہا تھا، تو اس نے مجھے یہ کہا کہ جو 100 پاؤنڈ ہے وہ میں نے اس کو واپس کر دیے. تو میں نے کہا اچھا وہ کیسے؟ اگر میں نے کہا اگر تم چاہتے تو وہ رکھ بھی سکتے تھے. کہتے اگر میں چاہتا تو میں رکھ سکتا تھا، لیکن میں نے رکھے نہیں، کیونکہ اس نے ایک قصہ سنا تھا، اس نے بھی ایک سٹوری سنی تھی، اور اس سٹوری سے وہ بہت انسپائر ہوا تھا. اور اس میں یہ کہا تھا کہ اگر محشر کے دن اگر عیسیٰ علیہ السلام اور پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام، پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے کے سامنے آ جائے اور ہم بھی ادھر ہی ہو اور کہہ دے کہ مینز تمہارے امتی نے میری امتی کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، تو وہ میرا دوست مجھے کہنے لگا کہ مطلب ہے کہ کتنی بہت شرمناک میرے لیے یہ بات ہوگی. تو کہتے کہ میں نے بھی اسی طرح ایک سٹوری سنی ہے کہ اس طرح ہی ہوا تھا ایک مسلمان اور ایک عیسائی کے درمیان. تو میں نے کہا، یہ میرا دوست مجھے ایگزامپل دینے لگا کہ میں نے کہا کہ کیا پتا وہ مسلمان میں ہی نہ بنوں اور وہ عیسائی میرا یہ دوست ہی نہ بنے. مطلب ہے کہ اس نے بھی اس طرح ایک سٹوری سنی تھی. تو ایک قسم کی یہ اچھی بات ہے کہ اس سٹوری سے یہ بھی انسپائر ہوا تھا. تو اس نے کہا کہ میں 100 پاؤنڈ کبھی بھی نہیں رکھوں گا، نہ میں رکھنے کی کوشش کروں گا. اس نے واپس کر دیے. تو مطلب یہ کہ یہ قسم کے اس کے لیے حرام تھے، یہ اپنے لیے حرام سمجھ رہا تھا، مناسب نہیں سمجھ رہا تھا، تو اس نے واپس کر دیے. اس نے الحمدللہ اپنی جان چھڑا دی. تو مینز ہر بندے کو اس طرح کرنا چاہیے کہ بھئی میں کہتا ہوں کہ اگر اتنی چھوٹی سی جگہ پہ اگر وہ 100 پاؤنڈ نہیں رکھ سکتا تھا، تو میں کہتا ہوں کہ پیسے حصول کے معاملے میں ہمیں ہمیشہ ہر نقطے کے اوپر، ہر پوائنٹ کے اوپر ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ پیسے کہاں سے آ رہے، کہاں سے جا رہے.